ناول دھوپ چھاؤں سہر جائی از ہما قریشی قسط نمبر 6۔ آبسا کی جانب سے آج کل مکمل خاموشی تھی۔ گھر میں مینا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ گھر کا ہر فرد اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں ہی موجود تھی جب حالہ بغیر اجازت دھڑام سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز آبسا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ آبسا سنجیدہ لہجے میں ناگواری سے گویا ہوئی۔ کس کا کمرہ؟ وہ آئیبرو اٹھاتی کمر پر ہاتھ رکھ کے استہزائیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا کام ہے؟ آبسا اس کا سوال نظر انداز کرتی اسپاٹ انداز میں سوالیہ بولی۔ تمہاری اتنی اوقات ہے بھی کہ تم میرے کسی کام آ سکو؟ حالہ ایک پیر اٹھا کر اس کے نزدیک رکھتی ہوئی تفخر بھرے انداز میں بولتی مسکرائی۔ عزت کے دائرے میں اپنی شکل گم کرو یہاں سے، ورنہ اس بار میں اپنی اوقات اور پاور لفاظی میں نہیں بلکہ عملیہ انداز میں بہت اچھی طرح باور کرواؤں گی تمہیں۔ آبسا نے مسلسل شرارت سے اپنی تھائی پر اس کے پاؤں کی انگلیاں ٹچ ہوتی دیکھ ضبط سے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک لمحے میں پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ آہ جاہل! حالہ کے انداز میں چھپی حقارت پہلے ہی اسے جلا کر رکھ گئی تھی۔ سونے پہ سہاگا اس کا اس قدر گرا ہوا عمل دیکھ آبسا نے بھی کسی قسم کا کوئی لحاظ پاس نہیں رکھا تھا۔ جاہل میں نہیں، جاہل تم ہو، جسے اتنی بھی تمیز رہی کہ کسی انسان کو پیروں سے نہیں مارتے، وہ بھی اس جاہلانہ انداز میں۔ وہ طیش میں غرائی تھی۔ آج کل دماغ ویسے ہی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ صبر کر جاؤ تم، 2 ٹکے کی لڑکی، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی، ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ حالہ کے طرز تخاطب نہایت ہی عجیب تھا۔ پاس رکھا شو پیس اٹھاتی وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ کیا کر لو گی تم جاہل لڑکی؟ نیچے رکھو اس کو ورنہ تمہارا قتل کر دوں گی۔ آبسا تیزی میں بیڈ کی دوسری جانب کود پڑی تھی۔ بھاگ کہاں رہی ہو ڈرپوک؟ حالہ نے بغیر سوچے سمجھے آبسا کی جانب بھاری شو پیس پھینک دیا تھا۔ آبسا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اللہ خیر کرے۔ حالہ یہ کیا بدتمیزی ہے بیٹا؟ آبسا اگر بر وقت نہ جھکتی تو شاید اب تک اس کا سر کھل چکا ہوتا۔ چچی جان، یہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھ سے میری اوقات پوچھ رہی ہے۔ وہ تو آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ رک جاؤ بیٹا، بس کچھ دن اور برداشت کر لو اس منحوس کو، پھر تو جلد ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے دفع ہو جائے گی۔ آبسا نے دکھ سے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ اوئے ڈرامے باز، اب ذرا اپنی منحوس شکل درست کر کے فوراً نیچے پہنچو، تمہاری نانی بلا رہی ہیں۔ حالہ کو زبردستی کوہنی سے کھینچتی ہوئی وہ اپنے ساتھ نیچے ہی لے گئی تھی۔ آبسا آنکھوں میں آئی نمی بے دردی سے رگڑتی اپنے کپڑے درست کرتی نیچے کی جانب بڑھی تھی جہاں ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ گلوں میں رنگ بھرے بادِ نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ یہ لیں بہن، یہ آ گئی میری نواسی۔ نانی صاحبہ نے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتی آبسا کو دیکھ بڑی خوش دلی سے کہا تھا، جبکہ آبسا حیرانگی کے عالم میں سست روی سے چلتی نزدیک آئی تھی جہاں دونوں مامیاں اور نانی صاحبہ کی ہمراہی میں کوئی خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں جن کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ السلام علیکم۔ نانی کی گھورتی نگاہوں کو دیکھ اس نے فوری سلام جھاڑا تھا، جبکہ وہ خاتون اب باقاعدہ اس کی جانب گھومتی ہوئی ذرا حیرانگی کے عالم میں جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے ہی گھورنے میں مصروف تھی۔ تم؟ انہیں آبسا کا چہرہ دیکھا ہوا لگ رہا تھا، جبکہ ان کا بیٹا ایک نظر ڈال کر رخ پھیر گیا تھا۔ یہ میری نواسی ہے، بڑی ہی پیاری اور فرما بردار بچی ہے ہماری آبسا۔ نانی بیگم کی شیریں بیانی پر وہ پورے دیدے پھاڑ کر انہیں ہی تک رہی تھی۔ وہاں موجود کسی بھی وجود پر اسے توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ڈرائنگ روم کے عین بیچ میں ساکت کھڑی آبسا پر سامنے بیٹھی خاتون کی کھوجتی ہوئی نگاہیں مرکوز تھی، جس کا دھیان نانی کی شیریں بیانی کی جانب مرکوز تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے میرے بچے کا سر پھاڑ دیا تھا؟ وہ جو بیچارہ اپنی ماں کو مسلسل خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا بالآخر اپنی عزت یوں سب کے بیچ میں نیلام ہوتی دیکھ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ کیا؟ سب کی حیران کن آواز نے آبسا کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ معاف کیجیے گا بہن،
مجھے آپ کی نواسی کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ عابسہ کو پہچان چکی تھی۔ مگر کیوں؟ سوال بڑی مامی کی جانب سے آیا تھا۔ ممی پلیز۔ بیچارے عاشر نے اپنی ماں کو دیکھ نظروں ہی نظروں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک ہی اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے۔ عاشر جب میٹرک میں تھا، عابسہ اس وقت 3 کلاس میں تھی، اور ایک بار بچوں کی لڑائی میں وہ اپنے سے کئی سال بڑے عاشر کا سر کھول چکی تھی۔ معاف کیجیے گا بہن، آج سے کچھ سال پہلے آپ کی اس ٹانگ بھر کی نواسی نے میرے جوان سال بچے کا سر پھاڑ دیا تھا۔ اللہ جانے اب کس قدر لڑاکا ہوگی۔ وہ عابسہ کو گھور کر بولی، آپ کے بھی اس جوان سال بیٹے نے مجھ معصوم بچی کی آنکھ پر مکہ مار دیا تھا، صرف اپنی بہن کو خوش کرنے کی خاطر۔ اس بار عابسہ نے بھی تڑک کر جواب دیا تھا، تو تم کون سا اندھی ہو گئی تھی بی بی جو اتنا رونا ڈال رہی ہو؟ وہ خاتون بھی کچھ زیادہ ہی تیز مزاج تھی۔ تو آپ کا بیٹا کون سا ابھی تک کھلا ہوا سر لیے گھوم رہا ہے جو آپ کو فضول کا روگ لگ گیا ہے؟ اور ہاں، بالکل درست سمجھا آپ نے، وہ میرا بچپن تھا۔ اب تو میں اور بھی زیادہ تیز زبان ہو گئی ہوں۔ عابسہ کو بھی اس چپڑ گنجو جیسے شخص کو دیکھ تب چڑھ گئی تھی۔ توبہ توبہ، چلو عاشر، ہمیں یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ وہ جزبوز سی ہو کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ گھر کے باقی سب افراد ہونکوں کی طرح انہیں گھور رہے تھے۔ ہاں جائیں، وہ رہا دروازہ۔ ویسے بھی آپ کے اس چپڑ گنجو جیسے بیٹے سے کوئی اسی کی طرح کی سائیکو کنیگا ہی شادی کرے گی۔ عابسہ نے بھی تیز لہجے میں حساب بے باک کیا تھا، جبکہ عاشر بیچارہ مسلسل اپنی ہوتی بے عزتی پر خب سے سرخ پڑ گیا تھا۔ چلو عاشر، وہاں کیوں رک گئے ہو؟ ڈرائنگ روم کے پاس ٹھہر کر انہوں نے اپنے بیٹے کو تیز لہجے میں پکارا تھا، جو چند لمحوں کے لیے عابسہ کے پاس ٹھہر گیا تھا، جو کینہ توز نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ جی ماما چلیں۔ وہ عابسہ کو ایک تعصبی نگاہ سے نوازتا اپنی ماں کے پیچھے بڑھا تھا۔ آئندہ کسی بھی ایرے غیرے کو میرے رشتے کے لیے بلانے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا، ورنہ اس سے زیادہ بے عزت کروں گی۔ سب کو حیران چہروں سے خاموش بیٹھا دیکھ وہ غصے بھرے انداز میں بولتی دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ عابسہ کی مہمانوں سے کی گئی بدتمیزی کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ فردوس منزل کے مکینوں نے عابسہ سے کلام کرنا ہی ترک کر دیا تھا، مگر عابسہ بخوبی واقف تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، مگر اس بار وہ تمام تر حالات کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، اب آر یا پھر پار۔ بیبی کٹ بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ اپنے حلیے سے لاپرواہ بہت دنوں بعد روم سے باہر آئی تھی۔ مزاج میں ایک الگ سی سرشاری چھائی ہوئی تھی۔ نانی بیگم لاؤنج میں بیٹھی مرتبان سے بادام پسے نکال کر کھانے میں مصروف تھی، جبھی عابسہ کی گنگناتی ہوئی آواز پر ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ میرا نام مومو، بابا مومو۔ وہ اپنی مخصوص انداز میں فردوس ہاؤس میں گنگناتی پھر رہی تھی، جبھی نانی بیگم کی پاردار آواز پر اس کے لفظوں کو بریک لگا تھا، اور یہ بدبخت ہر وقت یہ فضول سے گانے نہ گنگنایا کر، اپنے ساتھ ساتھ ہمارے کانوں کو بھی گناہگار کرتی ہے۔ فردوس بیگم کا پارا ایک بار پھر ہائی ہوا تھا، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے ٹھہرتی نزدیک چلی آئی تھی۔ نانی جان، گانے کون گنگنا رہا ہے؟ میں۔ جہنم میں کون جائے گا؟ میں۔ تو فکر کس کو ہونی چاہیے؟ مجھے۔ تو آپ کیوں اس عمر میں اپنی بڑی ناتواں زبان گھسنے پر تلی ہوئی ہیں؟ کیوں میری فکر میں دبلی ہوئی جا رہی ہیں؟ وہ انہیں بہت محبت بھرے انداز میں کندھوں سے تھامتی ایک ہی باری میں سارے سوال جواب ختم کر گئی تھی۔ ہٹ پیچھے سے، چل جا کر کوئی کام کر لے، پرائے گھر جائے گی تو جوتے کھائے گی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر پیچھے دھکیلتی اس کی طبیعت صاف کر گئی تھی۔ لو بھلا، پرائے گھر جا کون رہا ہے؟ عابسہ سوچنے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اے لڑکی، اس روز مہمانوں کے سامنے ہم تمہاری چرب زبانی برداشت کر گئے تھے، مگر اس بار تم نے کسی کے سامنے اگر بدتمیزی کی بھی نہ تو ہم دن دیکھیں گے نہ ہی رات، بلکہ نکال باہر کھڑا کریں گے تمہیں۔ وہ اس کے انداز و اطوار میں گھلی شوخی دیکھ تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ وہ محض ناگواری سے سر جھٹک گئی تھی۔ چل دفعہ ہو یہاں سے۔ وہ غصے سے دان کچکچا کر اسے سائڈ لگاتی کچن کی جانب بڑھی تھی، جہاں ان کا ارادہ ادرک والا شہد تیار کرنے کا تھا۔ ہاشمی ملا کی چھت پر نمودار ہوتا سورج پورے جاہو جلال کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔
ہر جانب پھیلتی سورج کی ٹھنڈی کرنیں ماحول میں خوشگواریت سی پھونک رہی تھی۔ ایسے میں شیر افکن کے پہلو میں لیٹی حیات کی بند آنکھوں پر جب سورج کی ٹھنڈی کرنیں کھیلیاں کرنے لگی تو وہ بیزاری سے رخ پھیر گئی تھی۔ اوائل سردیوں کے دن تھے مگر شیر ٹھٹھرا دینے والی سردی میں بھی اے سی آن کر کے سونے کا عادی تھا۔ حیات نے ایک جھرجھری کے ساتھ کمبل خود پر مزید کھینچ لیا تھا۔ حیات، شیر افکن کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو وہ ذرا بیزار ہوئی مگر آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ حیات اٹھو یار، کافی وقت ہو گیا، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ وہ خمار زدہ آنکھوں میں سرخی لیے اس پر جھکا مسلسل پکار رہا تھا۔ حیات اٹھو بھی، اس بار شیر نے ذرا جھنجھلا کر اسے جھنجھوڑ دینے والے انداز میں اٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ حیات ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی جو آنکھوں میں خپکی لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وقت دیکھا ہے گھڑی میں نے کل رات تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے جلدی صبح اٹھا دینا یار، مگر یہاں الٹا حساب ہے، یہاں میں بیگم صاحب کو اٹھا رہا ہوں۔ شیر افکن خفکی سے بولتا اس کے وجود پر ایک تعصبی نگاہ ڈالتا واش روم کی جانب بڑھا۔ اوہ شٹ، افکن نے کہا بھی تھا مجھ سے، میں الارم لگانا کیسے بھول گئی۔ حیات کی رات بھر کی ساری خماری بھگ سے ہوا ہوئی تھی۔ ماتھے پر ہاتھ مارتی وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ افکن پلیز مجھے جلدی سے بتائیں آپ کون سا ڈریس پہنیں گے۔ شیر افکن کو ڈریسنگ روم میں جاتا دیکھ وہ جلدی سے پیچھے دوڑی تھی۔ تم رہنے دو یار، تم سے کچھ نہیں ہوگا، میں خود ہی کر لوں گا۔ وہ سلائڈ ڈور جھٹکے سے ایک طرف کرتا ذرا خفکی سے گویا ہوا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مانتی ہوں میری غلطی ہے، آپ نے کہا بھی تھا مگر سوری۔ وہ منہ بسور کر مزید شکوہ کرنا چاہتی تھی مگر افکن کی گھورتی نگاہوں کو دیکھتی جھٹ معذرتی لہجے میں گویا ہوئی۔ کپڑے میں خود نکال لوں گا، جا کر جلدی سے ناشتہ ریڈی کرواؤ، یہاں کسی کو وقت کی قدر ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو وہ اپنی مرضی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شیر افکن کو نہ جانے کس بات پر اس قدر طیش آ رہا تھا کہ وہ کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اب جاؤ بھی، وہ حیات کو وہیں جوان کھڑا دیکھ جھنجھلایا۔ جی۔ حیات حواس باختہ سی اپنا حلیہ درست کرتی گلے میں دوپٹہ ڈالتی نیچے بھاگی تھی، جبکہ وہ مسلسل بڑبڑاہٹ کے ساتھ اپنی چیزیں نکالنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ حیات شرمندگی سے لب چباتی کچن میں آئی تو سب سے پہلی نظر ناشتے کی ٹیبل پر سربراہی کرسی پر نشست سنبھالے بیٹھے ناصر صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ پر ہی گئی تھی۔ وہ اخبار منہ کے سامنے پھیلائے آج کی سرخیوں پر نظر ڈالنے میں مصروف تھے، جبکہ مسز ناصر کسی گہری سوچ میں ڈوبی جوس کا گلاس تھامے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ حیات کی آواز پر وہ دونوں ہی چونک اٹھے تھے، جو شکن زدہ کپڑوں اور بکھرے بالوں کا میسے جوڑا بنائے تذبذب کا شکار تھی۔ مسز ناصر اس پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالتی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب خیریت تھی؟ ناصر صاحب اس کے حلقے پر ایک نگاہ ڈالتے نرمی سے گویا ہوئے۔ جی وہ میں شیر افکن کا ناشتہ بنانے کے لیے آئی تھی۔ مسز ناصر کی نگاہوں میں چھپی حقارت دیکھ وہ خامخواہ ہی شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ افغن کا ناشتہ کوک بنا لے گا، آپ جلدی سے فریش ہو کر آئیں اور افغن کے ساتھ ناشتہ کیجیے گا۔ ناصر صاحب کے لہجے کی نرمی پر اسے کچھ ڈھارس سی ملی تھی۔ جی انکل۔ وہ منمنا کر جلدی سے ان کی نظروں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ انکل نہیں بیٹا، بابا کہیے، وہ ٹوک گئے تھے۔ سوری بابا، وہ جھٹ درستگی کرتے بولی تو وہ ہولے سے مسکرائے۔ السلام علیکم۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ وہ پلٹنے کو تھی، جبھی سامنے سے سیاہ رنگ پینٹ اور سفید شرٹ پر بلیک جیکٹ میں ملبوس کوٹ ہاتھ پر ڈالے سلیقے سے بال سیٹ کیے وہ خوشبوئیں بکھیرتا اس کے نزدیک سے گزرتا اپنی چیئر سنبھال گیا تھا۔ وعلیکم السلام برخوردار، کہاں غائب رہتے ہیں آپ آج کل؟ حیات ابھی تک اپنی جگہ پر ہی کھڑی کشمکش کا شکار تھی۔ بس یہیں ہوں ڈیڈ، ذرا کام کا پریشر ہے تو مصروفیات بڑھ گئی ہیں، وہ مگر انداز میں بولتا حیات کی جانب گھوما۔ حیات میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ حیات کو ہنوز اپنی جگہ پر ساکت کھڑا دیکھ ذرا غصے سے گویا ہوا تھا۔ وہ میں شیر افغن کے تیز لہجے میں دریافت کرنے پر وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی تھی۔ لڑکی تم رہنے دو، جا کر اپنا حلیہ درست کرو پہلے، گھر میں ڈھیروں ملازمین ہیں، اس گھر کے طور طریقے سیکھ لو ذرا۔ ایسے ملازموں جیسے لباس میں گھومنے کا اگر زیادہ ہی شوق ہے تو اپنے کمرے تک ہی محدود رہا کرو، سمجھی؟ اس سے پہلے کہ حیات اپنا جملہ مکمل کرتی وہ تیز کاردار لہجے میں بولتی اس کی طبیعت صاف کر گئی تھی، جو آنکھوں میں نمی لیے مسلسل شیر افغن کو دیکھ رہی تھی، جو زری بیگم کی گوہر افشائیاں بہت خاموشی اور ضبط سے سن رہا تھا۔
بیگم یہ بات آرام سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے، بچی ہے، دھیرے دھیرے سمجھ جائے گی۔ شیر کی خاموشی محسوس کر بالآخر ناصر صاحب کو تنبیہ کرنی پڑی۔ بچی نہیں ہے، یہ سمجھدار ہے، اور جب ایک امیر لڑکے کو اپنی باتوں میں لگا کر گھر سے بھاگ سکتی ہے تو باقی باتیں سمجھانے کے لیے ننھی کاکی نہیں ہے۔ زریں بیگم کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ حیات کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا جبکہ وہ ستم گر مسلسل خاموش تھا۔ زریں، ناصر صاحب نے سخت لہجے میں انہیں باز رہنے کی تلقین کی تھی۔ سوری آنٹی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ شیر افکن کے جھکے ہوئے سر پر ایک ناراض نگاہ ڈالتی وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ نخوت سے سر جھٹکتی میز چھوڑ چکی تھی۔ تم کیوں اب تک یہیں پر بت بن کر بیٹھے ہو؟ جانتے ہو نا اپنی ماں کا رویہ، سمجھا نہیں سکتے بچی کو؟ ناصر صاحب کو اس کی مسلسل خاموشی نے تیش دلایا تھا۔ ڈیڈ، موم بالکل درست کہہ رہی ہیں، بچے نہیں ہیں وہ جو بات بات پر ننھی کاکیوں کی طرح رونا دھونا مچا دیتی ہے۔ صبح صبح سارا موڈ خراب کر دیا۔ شیر غصے سے نشست چھوڑتا اپنا کوٹ سنبھالتا ہوا بغیر ناشتہ کیے ہی واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اصل غصہ اسے حیات پر تھا، جو ہمیشہ ہی اپنی حرکتوں سے انہیں بولنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ عباس پیلس میں اس وقت رات کے کھانے کا دور چل رہا تھا۔ ارتضیٰ دادی بیگم کی وجہ سے آفس سے جلدی نکل آیا تھا، چھپکے وہ ناراضگی جتاتی منہ پھیرے بیٹھی تھی۔ دادی جانی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز ایسے نہ کریں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ارتضیٰ اٹھ کر نزدیک چلایا تھا۔ ارتضیٰ، ہم ابھی کھانا کھا رہے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اس بار ہم اپنی بات منوائے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی، جبکہ وہ پریشانی سے پیشانی مسل کر رہ گیا۔ پلیز دادو، آپ کیوں مجھے مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ وہ منت کرتا ضد چھوڑ گیا تھا۔ بیٹا، فضول کی ضد تو آپ لگا رہے ہیں، آخر شادی کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ مجھ بوڑھی کی نہ جانے کب تک کی زندگی باقی ہے۔ میں اپنی نظروں کے سامنے آپ کو آپ کے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جذباتی اچھا ٹھیک ہے، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ ان کا ضعیف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتا فی الحال انہیں قائل کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، آپ کھانا تو کھائیں۔ اس بار وہ خاموشی سے کھانا شروع کر چکی تھی، جبکہ ارتضیٰ نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ ڈائننگ پر موجود دادی اور ارتضیٰ بہت خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ مان کسی کی چہکتی ہوئی آواز پر دونوں چونک کر متوجہ ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ شیر افکن آفس کے رب سے حلیے میں پشت پر کوٹ ڈالے، آستین کو کوہنیوں تک فولڈ کیے مسکراتا ہوا ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت دیر لگا دی شہزادے آنے میں؟ ہمیں آج آئے ہوئے پورے 2 دن ہو گئے ہیں۔ دادی سے پیار لینے کے بعد وہ ارتضیٰ سے ہائی فائی کرتا ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ ایکچولی دادی، میں ذرا مصروف تھا۔ ارتضیٰ کی شوق پری نگاہوں میں اپنی گھورتی ہوئی نگاہیں گاڑتا وہ ان کا ہاتھ چوم کر بولا تھا، جس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ دراصل دادی، اس بیچارے کی جب سے شادی ہوئی ہے یہ اپنی وائف کا ہی ہو کر رہ گیا، بہت ڈرنے لگا ہے یہ ہماری بھابھی جان سے۔ اب یقیناً انہوں نے اجازت دی ہوگی تو ہی یہاں تشریف لایا ہے۔ اس کی شرارت پر افکر نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ تفاخر سے مسکرایا۔ چلو اچھا ہے، تمہیں لگام میں ڈالنے والی آ گئی، اب ذرا اپنے دوست کے بارے میں بھی کچھ سوچیں بیٹا۔ دادی کی توپوں کا رخ ایک بار پھر ارتضیٰ کی جانب ہوا تھا۔ دادی، ہم شیر افکن کی نئی نویلی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے توجہ بھٹکانی چاہی تھی جو آج منوانے کی ٹھان بیٹھی تھی۔ جی دادی جان، میری شادی تو ہو ہی گئی ہے، اب ارتضیٰ کی شادی کی باری ہے۔ میری نظر میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکیاں ہیں، آپ کہیں تو میں کوئی بات چلاؤں؟ شیر افکن کی شرارتی رگ بھڑک چکی تھی۔ بیٹے، نیکی اور پوچھ میں تو کہتی ہوں تم کل ہی مجھے ان بچیوں کے گھر لے جاؤ۔ اب بس میں جلد از جلد ارتضیٰ کے چہرے کے پھول کھلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ تو ایک دم ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے دادی جانی، بس میں ذرا چائنا سے ہوا ہوں، پھر بس اس بے لگام گھوڑے کو لگام میں ڈالنے کی تیاری کرتے ہیں۔ شیر افکن آج فل موڈ میں تھا۔ دادی، آپ بھول رہی ہیں کہ یہ موصوف شادی کے بعد تنہا ہی منہ اٹھا کر تشریف لے آئے ہیں۔ ذرا اس سے پوچھے تو کہ ساتھ اپنی زوجہ محترمہ کو کیوں نہیں لایا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے؟ ارتضیٰ نے بھی جھٹ بات کا رخ بدلا تھا۔ دادی بیگم کی گردن کبھی ایک پوتے کی طرف تھی تو کبھی دوسرے کی جانب تھی، وہ دونوں ہی انہیں بہت عزیز تھے۔ شیر، اب دلہن کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ یاد آنے پر کڑے تیوروں سے استفساریہ لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ دراصل دادی جانی آج ذرا بیگم صاحبہ کے مزاج درست نہیں تھے،
اور میں بھی سیدھا آفس سے یہاں آ رہا ہوں. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات کرواؤں گا. ایک دم ہی نظروں کے سامنے حیات کا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا تھا. وہ یقیناً اس کے صبح والے رویے سے بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی. اوہو، آپ لوگوں کی باتوں میں ہم کھانے سے غافل بیٹھے ہیں. بس اب آپ دونوں کوئی بات نہیں کریں گے ورنہ ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے. وہ کھانے کے باؤل ڈھکے دیکھ تاسفی لہجے میں گویا ہوئی تھی. دادی وہ تو آلریڈی شامل ہو چکا ہے. ارتجا کی معنی کہ اس بات پر جہاں افکر نے جو چھوڑنا چاہی تھی وہیں دادی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتی روک چکی تھی. جو غصے سے کہکا لگاتے ارتجا کو گھور رہا تھا. رات کا اندھیرا ہر جانب اپنے پر پھیلا چکا تھا. حیات ایک نظر اٹھا کر گھڑی پر ڈالی جو ایک کا ہنسا عبور کر چکی تھی. حیات مسز ناصر کے رویے کے باعث آج سارا دن سے روم سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی ابکر نے دن میں کوئی کال اور میسج کر کے اس کا حال احوال پوچھا تھا. طبیعت پر اداسی سے چھائی ہوئی تھی. سرخ رنگ کی کلیوں والی گھیردار فراک کے ساتھ ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ زیبتن کیے وہ صوفے پر پیر اوپر کیے اداس سی بیٹھی تھی. سلکی لمبے بالوں کو کھول کر پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا جبکہ آنکھیں مسلسل کمرے کے دروازے پر ٹکی اس کی راہ تک رہی تھی. جب انتظار ہی رہ گیا اور بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تو وہ زبردستی خود کو گھسیٹتی دروازے تک آئی تھی. ابھی دروازے کا ہینڈل تھامنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ وہ اسرت بھرے انداز میں تھکا تھکا سا کمرے میں داخل ہوا تھا. دونوں ہی اس اچانک ٹکراؤ پر 2 لمحوں کے لیے ٹھہر گئے تھے. شے نے لمحے کے 1000ویں حصے میں جانچتی ہوئی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا جو کھلی کھلی سی رنگت میں مرجھایا ہوا سا گلاب لگ رہی تھی. مگر فی الحال وہ اپنے تاثرات سخت کرتا آگے بڑھا کہ دروازے میں استادہ جم کر کھڑی ہو گئی تھی. اب ہٹ بھی جاؤ حیات. وہ جب اس کے نزدیک آنے پر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو اسے چاروں نہ چار مخاطب کرنا پڑا تھا. اوہ ہاں سوری وہ جلدی سے گڑبڑا کر پیچھے ہوئی جو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اب شرٹ کے بٹن کھو رہا تھا. کھانا لگاؤں؟ وہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی جو 10 منٹ بعد گیلے بالوں کو تولگے سے خشک کرتا واش روم سے باہر آتا اس کی آواز پر چونک گیا تھا. نہیں میں کھانا کھا کر آیا ہوں. بے رخی سے بولتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا. لیکن میں نے تو آپ کے انتظار میں رات کا کھانا ہی نہیں کھایا. وہ 2 قدم اٹھاتی نزدیک چلی آئی تھی. میں نے کہا تھا بھوکے رہنے کو. وہ کوہنی کے بل اٹھتا ایبرو اٹھا کر سختی سے گویا ہوا تھا. نہیں مگر میں پھر بھی. وہ اس کے ساتھ بیٹھتی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کمبل منہ تک لیتا رخ پھیر کر لیٹ گیا تھا. حیات کی آنکھوں سے ایک دم آنسو آنے لگے تھے جو پتہ نہیں کیوں اس سے اتنا ناراض ہو رہا تھا. افغان آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ ہمت کرتی قریب آئی مگر دوسری جانب ہنوز ناراضگی برقرار تھی. کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے تھے. اس کی پشت پر ایک خاموش نگاہ ڈالتی وہ بھی غصے سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی. شے نے ذرا چھمبے سے اس کا انداز دیکھا تھا جو یقیناً اندر چیزیں پٹک رہی تھی. فی الحال وہ کان بند کر کے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا. کچھ دیر بعد لباس تبدیل کرتی وہ بغیر کھانا کھائے ہی سو گئی تھی. ہیلو. آبسا اسکرین پر بلنک کرتا نمبر 1 جلدی سے کمرے کی جانب بڑھی تھی. کہاں ہو تم؟ دوسری جانب تفتیش بھرے لہجے میں دریافت کیا گیا تھا. گھر میں ہی ہوں. خیریت؟ وہ احتیاطاً روم لاک کر چکی تھی. ارتجا سے بات ہوئی تمہاری؟ دوسری جانب ذرا پریشانی سے پوچھا گیا تھا. نہیں میں مزید یہ کھیل نہیں کھیل رہی. میں ہار مان رہی ہوں. آبسا اسماعیل یہ شرط ہار گئی. ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کال سے پیچھے ہٹ رہی تھی. آبسا میری جان کیا ہو گیا تمہیں؟ دوسری جانب وہ اس کی آواز میں گھلی نمی محسوس کرتا تڑپ اٹھا تھا. تم مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ یہاں کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ بالآخر وہ ضبط کھوتی رو پڑی تھی. میری جان اب یہ سب ممکن نہیں ہے. بات کو سمجھو. جب تک تم اپنی نانی کے گھر میں ہو بالکل محفوظ ہو. میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. وہ نرمی سے مگر صاف کوئی سے بولا تھا. جو شدت سے روتی ہوئی کال کاٹ کر بیڈ پر بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی. دوسری جانب وہ بے چینی سے اسے بار بار کور ملا رہا تھا مگر دوسری جانب شاید اس کی چھوٹی سی جان اس سے روٹ گئی تھی. کراچی کے موسم نے اچانک ہی کروٹ لی تھی. دوپہر میں جو سورج آگ برسا رہا تھا اب نرم سی ہواؤں میں خنکی سی پھیل گئی تھی. شام ہوتے ہی سردی بڑھ جاتی تھی. آنکھوں کو فرحت بخش احساس دلاتی آسمان پر پھیلی شب کی لالی بہت بھلی سی لگ رہی تھی. شرف نے اس روز حیات کی ناراضگی جتانے کے باوجود اس کو منانا تو دور بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اور بہت خاموشی سے اپنا سفری بیگ اٹھاتا اگلے دن چائنا کے لیے روانہ ہو گیا تھا. آنکھوں میں تشنگی لیے اداسی کی مورت بنی کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی وہ مسلسل آسمان کو تک رہی تھی.
باہر کا موسم جس قدر خوبصورت اور دل فریب تھا، اس کے دل کے موسم میں اتنے ہی جھکڑ چل رہے تھے۔ ہاتھ میں موجود موبائل ایک دم ہی رنگ کرنے لگا تو اس کی توجہ اسکرین پر برنگ کرتے نمبر کی جانب گئی تھی، جہاں انٹرنیشنل نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کال کس کی تھی، مگر پھر بھی جان بوجھ کر نظر انداز کرتی موبائل آف کر چکی تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ اگلے ہفتے ان کے ولیمے کی گرینڈ پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ناصر صاحب کے مطابق وہ اپنی اکلوتی لاڈلی بہو کو پوری دنیا کے سامنے فخر سے انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تھے، مگر کیا وہ واقعی لاڈلی اکلوتی بہو تھی؟ یہی سوچ تھی جہاں آ کر اس کا دماغ معاف ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ شیر افغان کا دھوپ چھاؤں سا رویہ اسے اکثر تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، جو اسے کبھی بہت نرمی سے ڈیل کرتا تھا تو کبھی بالکل انجانا سا رویہ اختیار کر لیتا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ طبیعت میں بوجھل پن محسوس کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی، مگر گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نازو حیات نے گھر میں سناٹا سا محسوس کر حال میں کھڑے ہو کر پلازما کو آواز لگائی تھی۔ جی بی بی۔ وہ دوڑی چلی آئی تھی۔ گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ آنٹی اور انکل کہاں گئے ہیں؟ وہ ذرا تفتیش بھرے لہجے میں بولی تھی۔ بی بی جی، وہ تو بیگم صاحب کی چھوٹی بہن کے شوہر کی اچانک طبیعت خراب ہو جانے کے باعث ملک سے باہر جاپان گئے ہیں۔ ملازمہ کے انکشاف پر اس کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا تھا۔ کیا؟ مگر کب؟ اور مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ حیات کو اب سچ مچ ٹینشن ہونے لگی تھی۔ بی بی، وہ تو صبح آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ملازمہ ذرا آنکھیں بھوئیں سمیٹ کر بولی تھی۔ وہ زری بیگم کی خاص ملازمہ تھی، تو کیا میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں؟ وہ پریشانی سے لب چبانے لگی تھی۔ اتنا بڑا محل جیسا گھر، ڈھیروں ملازمین کی فوج، اور وہ بالکل تنہا اکیلی تھی۔ حیات کو ایک دم ہی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ تم کب تک ہو یہاں پر؟ حیات کو خوف نے آن گھیرا تھا، دل کیا شدت سے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے۔ بی بی، ہم تو رات تک یہیں ہیں، آپ کا رات کا کھانا بنا کر ہی اپنے کوارٹر میں جائیں گے، وہ بے نیازی سے بولی جبکہ اس کے منہ پر 12 بج چکے تھے۔ تم ایک کام کرو، آج میرے ساتھ یہیں رک جاؤ۔ وہ تھوک نکل کر بہت منت بھرے لہجے میں التجا کرنے لگی تھی۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی بی؟ نہ بابا نہ، چھوٹے بابا اور بڑی بیگم صاحبہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ رات ہو جانے کے بعد ہمیں گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ فوری اپنا دامن بچاتی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ مگر کچھ نہیں بی بی، کام بہت ہے آج، گھر میں کک بھی چھٹی پر ہے، تو میں جا رہی ہوں۔ وہ حیات کا آدمی کو آرڈر سناتی اپنے کاموں کی فہرست کے بابت آگاہی دیتی ملازمہ کم اور مالکن زیادہ لگنے لگی تھی، جبکہ وہ تسبب کا شکار انگلیاں موڑتی ہال میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اب اسے دن دہاڑے ہی گھر میں خوف محسوس ہونے لگا تھا، کچھ آگ کے بھی آدھا دن اور پوری رات باقی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر جانب اپنے پر پھیلا چکا تھا، جبکہ وہ خوف زدہ سی روم لاک کیے بیٹھی مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، مگر سارا دن چارج نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ شیر افغان کہاں ہیں آپ؟ پلیز گھر آ جائیں۔ دل ہی دل میں دعاؤں کے ورد کرتی وہ مسلسل اسے ہی یاد کر رہی تھی۔ اف اللہ، میں نے تو ٹینشن میں رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ کھڑی میں وقت دیکھا جہاں رات کا 1 بج چکا تھا۔ اب باہر جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی تھی، جب بھوک ناقابل برداشت ہوئی تو وہ بہت ہمت کرتی گلے میں دوپٹہ ڈالتی نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے رات کے اندھیرے میں ہاشمی ولا کسی پرانی بھوتیا حویلی کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ 2 طرفہ سیڑھیوں سے دھیرے دھیرے قدم لیتی وہ سیدھی کچن میں گئی تھی۔ باہر سے گاڑی کی اور چوکیداری پر مامور کتوں کے بھونکنے کی آواز ساتھ ہی گونجی تھی، مگر فی الحال اس پر چور کے گھر میں داخل ہو جانے کا خوف غالب آ گیا تھا۔ پھرتیلے انداز میں لائٹ آن کی، پھر فریج سے کھانا نکالنے کے بجائے فروٹ ٹرے سے 2 سیب اور امرود اٹھاتی لائٹ بند کر کے وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے بھاگنا چاہ رہی تھی۔ بڑے بڑے قدم لیتی وہ جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی تو سانس میں سانس آئی تھی۔ دروازے سے پشت لگائے وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی پہلی جو نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی تو ڈر کے مارے چیخ اٹھی تھی۔ بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ پلیز۔ نیم اندھیرے کمرے میں جیسے ہی اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے دیو قامت ہیولے کو جو دیکھا تو وہ بلا ارادہ ہی خوف سے چلا اٹھی تھی۔ وہ تو خاموشی سے کھڑا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، اچانک چلانے پر گڑبڑا کر اس کی سمت بھاگا تھا، جو آنکھیں بند کیے مسلسل چلا رہی تھی۔ حیات، کیا ہو گیا؟ میں ہوں شیر افغان۔ حیات، وہ تو مسلسل چلا رہی تھی، رخساروں پر محسوس ہوتا جانا پہچانا سا لمس اور کانوں کے قریب سے ابھرتی شناسا سی آواز پر ذرا ٹھہر کر ہوش میں آئی تھی۔ افغان، اف، یہ آپ ہی ہیں نا؟ سچ میں آپ ہیں؟
وہ بے یقینی کی اسی حالت میں گری مسلسل اس کا چہرہ ہاتھوں سے چھوتی ابھی تک خوف کے حصار میں تھی۔ نہیں، یہ میں شیر افکن نہیں، شیر افکن کا بھوت ہوں۔ وہ اسے مسلسل ایب نارمل رویہ اختیار کرتا دیکھ تنزیہ بولا۔ آپ؟ وہ یکدم اس مہربان کا سامنا ہونے کا یقین کرتی روتی ہوئی اس کے پشت سے جا لگی تھی جو رخ پھیر کر جانے لگا تھا۔ افکن میں اکیلے میں ڈر گئی تھی۔ جب آسان کچھ بحال ہوئے تو وہ صفائیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ڈر گئی سے کیا مراد ہے؟ گھر میں ڈھیروں ملازمین موجود ہیں، تم ایسے کیسے ڈر گئی؟ وہ خشمگین نظروں سے گھورتا اس کی جانب پلٹا تھا۔ ہاں تو ملازم ہیں، لیکن میں گھر میں اکیلی ہوں۔ اس بار وہ بھی غصے سے بولی تھی جیسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ موبائل کیوں آف ہے تمہارا؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کب سے تمہیں پاگلوں کی طرح کالز پر کالز کر رہا ہوں؟ تمہاری وجہ سے میں وہاں سے ایمرجنسی میں فلائٹ لے کر سیدھا گھر آ رہا ہوں۔ اس بار وہ غصے سے اس پر برس پڑا تھا جس کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ وہ موبائل میں چارجنگ نہیں تھی۔ شرمندگی کے باعث حیات کی زبان لڑکھڑا گئی۔ لاپرواہ عورت۔ غصے سے سر جھٹکتا اس کی حالت پر ایک تیز نظر ڈالتا وہ ڈریسنگ روم میں جانے کے لیے پلٹا تھا۔ اف یار، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے کمرے کی؟ یہ فروٹس زمین بوس کیوں ہوئے پڑے ہیں؟ وہ پیروں میں آتے رزق کو دیکھ ایک بار پھر جھنجھلایا جو وہ خوف سے پھینک چکی تھی۔ وہ آپ جو بھوت کی طرح میرے سامنے آ گئے اور مجھے ڈرا دیا، اس لیے گر گئے میرے ہاتھ سے۔ اب حیات کو بھی غصہ آنے لگا تھا جو اسے دلاسا دینے کی بجائے مسلسل ڈانٹے جا رہا تھا۔ تم نہ سدھر جاؤ حیات کاظمی۔ وہ کچھ سخت سنانے والا تھا مگر اس کی روحانچوں سے صورت دیکھ لب بھیجتا خاموش ہو گیا۔ بڑا احسان کیا ہے نا جیسے مجھ پر واپس آ کر۔ وہ اس کو ڈریسنگ روم میں غائب ہوتا دیکھ فوراً شیرنی بنی غصے سے بڑبڑائی تھی۔ کم از کم واپس آ کر تم پر تو احسان ہی کیا ہے حیات بیگم، ورنہ ساری رات میں ڈر کے مارے فوت ہو چکی ہوتی اور صبح فضول میں ہمارا خرچہ بڑھ چکا ہوتا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھ کر سیب کھانے لگی تھی پیچھے سے ابھرتی آواز پر چونک کر اچھلی تھی۔ کیا فضول خرچی؟ یعنی میں مر جاتی اس کا کوئی غم نہیں ہے، بس اپنے پیسے خرچ ہونے کا دکھ ہے آپ کو۔ اس کی آواز صدمے سے چور تھی۔ افکن لب دبا کر مسکراہٹ روکتا واش روم میں غائب ہو گیا تھا۔ شیر افکن ایک نمبر کے۔ وہ غصے سے کچھ سخت بولنے لگی تھی مگر اس کے دروازہ کھولنے پر خاموش ہو گئی۔ تم نہ بھی خاموشی سے باہر جا کر اپنی پیٹ پوجا کر لو اور آئندہ میرے کمرے کو ڈنر ٹیبل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا دماغ تو میں باہر آ کر درست کرتا ہوں۔ حیات کا کمرے میں بیٹھ کر کھانا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جبھی تنبیہی انداز میں بولتا اب وہ واقعی واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ حیات بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتی سیدھی کچن میں آئی تھی۔ ڈر ختم ہوا تھا تو بھوک بھی زوروں کی لگنے لگی تھی۔ مائکرو ویو میں رات کا کھانا گرم کرتی اب اپنی بیوقوفی پر خود ہی کو کوس رہی تھی۔ کیا بنایا تھا رات کو ڈنر میں؟ حیات اچانک آواز پر اچھل کر رہ گئی تو اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا پین کا ڈھکن اٹھا کر چیک کر رہا تھا۔ یہ آپ کو پیچھے سے آ کر ڈرانے کی پرانی عادت ہے کیا؟ اس بار کمر پر ہاتھ رکھتی وہ آنکھیں چھوٹی کیے خفگی سے بولی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلے حیران ہوا اور پھر تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ کی فضول حرکتوں کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی اس انداز میں گویا ہوتی رخ پھیر گئی۔ تمہارے دماغ کو زیادہ ہی ہوا نہیں لگ گئی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے۔ شیر نے آئیبرو اٹھائے۔ اگر وقت ملے تو ذرا اپنے رویے پر بھی غور کر لیجیے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ اچھا کھانا نکالو، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ 6.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آ رہا ہوں، کچھ احساس بھی ہے تمہیں؟ اس بار وہ نرمی سے گویا ہوتا اس پر ایک تاسفی نگاہ ڈالتا خفگی سے بولا تو وہ خواہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر ہی چیئر سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ فریشر شیر افکن پر ایک ناراض نگاہ ڈالتی وہ پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی تھی۔ آبسا لاؤنج میں بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ جبھی نانی صاحبہ بھاری قدموں کی چاپ چھوڑتی نزدیک آئی تھی۔ اے لڑکی، وہی سخت لہجہ، وہ چونکی۔ کل تمہارے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، اس بار کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں ہونی چاہیے، سنا تم نے؟ آج نہ جانے کیوں وہ خاموش تھی۔ اور ہاں، گھر میں تمہاری ماموزاد کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ بہتر ہے تو اپنے کمرے تک محدود رہو۔ 100 لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، ہر ایک کے سامنے منہ اٹھا کر نہیں جایا کرو۔ وہ اور بھی کچھ بول رہی تھی جبکہ وہ بدتمیزی کی انتہاؤں کو چھوتی نشیز چھوڑ کر چلتی